لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. رب يسر ولا تؤسر وسهل علينا وتمم بالخير يا كريم. اللهم وفقنا جميعا والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، معزز سامعین، قرآن مجید کی یہ تیسرے پارہ کی آیت نمبر ابھی نہیں، لیکن بہرحال تیسرے پارہ کی ابھی میں نے تلاوت کی. سب سے ہی پہلے ہی وہ کھلا ورق سامنے یہ آیت نظر آئی. بہرحال اسی موضوع پہ سماحت الشیخ کے درس اخلاق میں غالباً آج سے 5-6 سال پہلے 7 سال پہلے کچھ باتیں فوراً ابھی جیسے ہی میں نے یہ قرآن کھولا تو یہ آیت نظر آئی. ہم نے کہا ٹھیک، اسی پہ الحمدللہ جو ہے سماحت الشیخ نے کسی زمانے میں، چونکہ جب میں شروع میں آیا تھا تو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے فلاں کہ ان کے درس اخلاق میں ان کو جانے کا موقع ملا تو گیا، تو یہی آیت ان کی تھی جو ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسل یہ سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، جمع رسول. ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسول پر افضلیت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے. لیکن لم یبین وجہ افضلیت الرسل بعضهم علی بعض. ابھی وقتی طور پہ یہاں پہ وجہ افضلیت قرآن میں نہیں ہے، لیکن بعد میں کہیں پہ جا کے احادیثوں کے ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کیوں اللہ نے جو ہے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر، بعض رسولوں کو بعض رسول پر فوقیت، افضلیت کیوں عطا کی ہے. پھر آگے منہم من کلم اللہ، بعض رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی ہے. ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم. پوری آیت آخر میں جا کے پھر جناب ابراہیم کا وہ تذکرہ آتا ہے کہ جب جناب ابراہیم گزر رہے تھے تو دیکھا کہ مردے ہیں، کچھ لاش ان کے پانی کے اندر ہے، کچھ باہر ہے، کچھ
لیکن عزیزان گرامی یہ سوال آنا چاہیے کہ کیوں آخر اللہ نے بعض رسول کو بعض رسول پہ افضلیت فوقیت کیوں دیا؟ اس میں احادیث وغیرہ میں علماء کے تفسیر میں بتایا جا کے چونکہ بعض انبیاء کا علم اور یقین جو تھا بعض انبیاء کے علم و یقین سے کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا، تو جو جس علم اور یقین کے منزل پہ ہوتا تھا اللہ نے ان کو انہی علم اور یقین کے بیس پر افضلیت عطا کرتا تھا، عظمت عطا کرتا تھا، بزرگی عطا کرتا تھا۔ تو عزیزان گرامی یہ اب انبیاء کو مثلا جناب موسیٰ جب اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کے علم اور یقین کا یہ منزلت یہ کمال تھا کہ وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب قوم موسیٰ نے یہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ آئے کہ نہیں ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے، ہم بھی اللہ سے ملیں گے، ہم بھی اللہ سے گفتگو کریں گے، تو آواز قدرت آئی لن ترانی یا موسیٰ، ہم بات تو درکنار یہ تمہاری قوم جو ہے یہ ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی جناب موسیٰ نے خدا سے باتیں کی تھیں، اب کیا ضروری ہے کہ وہ جناب موسیٰ اللہ سے اس انداز میں گفتگو کیا ہو جو بقیہ اور انبیاء؟ لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ جہاں پہ امیر المومنین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کو دیکھا ہے آپ نے، کیا آپ اللہ کو دیکھیں، تو امیر المومنین کا جواب یہی تھا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے خود نہ دیکھا ہو۔ اب کیا مطلب؟ یعنی پھر سامنے والے نے یہی سوال کیا مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ تو مولا نے یہی کہا ہم نے ان آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے قلب کی نگاہوں سے اللہ کو دیکھا ہے، پھر جا کے اس کی عبادت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی منزلت علم اور یقین کے اوپر افضلیت عطا ہوتی ہے۔ اب یہی قرآن کی یہی آیت اسی پارے میں آپ چند قدم آگے بڑھیں گے تو جناب ابراہیم کو واقعہ ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم جب راستے سے گزر رہے تھے ایک صحرا سے، اب وہ قرآن میں آیت کھولیں گے تو صحرا وحرا نہیں ملے گا، لیکن یہ واقعہ جو کتابوں میں آیا تو باقاعدہ اسی طریقے سے ذکر ہوا ہے۔ دیکھا کہ ایک مردہ ہے، کچھ مردے ہیں جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا کچھ حصہ پانی میں ہے کچھ پانی سے باہر۔ دست دعا بلند کی پالنے والے ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا، تو کیسے ان کو حیات عطا کرے گا، زندگی عطا کرے گا؟ آواز قدرت ہے موسیٰ ابراہیم کیا تم کو اس پہ جو ہے یقین نہیں ہے؟ تو جناب ابراہیم نے یہی کہا لیطمئن قلبی، پالنے والے ہم اپنے اطمینان قلب کے لیے تجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، تجھ سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار نے انہیں کہا کہ اگر ایسے ہی ہے تو تم 4 پرندوں کو اکٹھا کرو اور ان پرندوں کو جو ہے ٹکڑوں کرو، ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ٹکڑے کرنے کے بعد جو ہے ان کو تم پہاڑیوں پہ فلا جگہ پہ رکھو، اور رکھنے کے بعد تم جب آواز دو گے تو تمہاری آواز پہ یہ خود اڑ کے آنا شروع کریں گے۔ قرآن میں ہے کہ جب تم ٹکڑے کرو گے، پہاڑوں کے چوٹیوں پہ رکھو گے اور پھر
یہ آپس میں اجزاء ملیں گے، پرندے کے شکل میں ہوں گے اور پھر تمہارے پاس آنا شروع کریں گے۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا، پرندوں کو لیا اور ان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پہاڑوں پہ رکھا، اور پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد یہ آواز دی، صدا لگائی، پھر وہ لوگ آنا شروع ہوئے۔ پرندے ہیں، حیوان ہیں، یہ پرندے یہ حیوان مردہ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اب یہ معجزہ ہے جناب ابراہیم کا، یہ ایک بحث الگ آ جائے گی کہ یہ اللہ نے کیوں اس طریقے سے، چونکہ ایک چیز اللہ کو دکھانا تھا۔ بہرحال جیسے ہی انہوں نے آواز دیا، آواز دینے کے بعد یہ پرندے وہاں سے پھر آنا شروع ہوئے۔ خدا کو یہ بتانا تھا کہ جب ہم تمہیں تھوڑی سی طاقت عطا کر دیں اور تم وہ طاقت استعمال کرو تو یہ مردہ پرندے بھی زندگی اور حیات کے ساتھ تمہارے سامنے آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ تو جب میں تمہیں تھوڑی سی طاقت عطا کر دوں، تھوڑی سی چیز عطا کر دوں، تو یہ مردے پرندے آنا شروع کر سکتے ہیں کہ میں وہ خدا کہ جس کو پوری طاقت یعنی سپر پاور عطا کر کے اہل بیت علیہ السلام کو خلق کیا، تو وہ اگر ایک مرتبہ کم بإذنی کہیں گے تو وہ مردہ فوراً اٹھ جائے گا جو ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مردے پرندے ایک نبی کی آواز پہ فوراً چلے آتے ہیں، لیکن وہ کیسے انسان تھے کہ نبی آواز دے رہا ہے اور یہ پہاڑ پہ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پرندے پہاڑ سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انسان پہاڑوں پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ بہت خوب عزیزان گرامی، اب یہ جناب ابراہیم کی منزلت تھی کہ اللہ نے انہیں یہ عطا کیا، کیوں؟ ان کو علم اور یقین اتنا ہی تھا۔ لیکن جب امیر المومنین کی بات آتی ہے، مولا متقیان کی بات آتی ہے، تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ اگر لو کشفت لی الغطاء لمزددت یقینا، میرے لیے جو ہے زمین اور آسمان کے ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو یقین کے ایک ذرے بھر بھی میری یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، ابراہیم کا یقین اتنا ہی تھا، لیکن جناب امیر المومنین کا یقین کا یہ عالم ہے کہ اگر زمین و آسمان کے ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو امیر المومنین کے یقین میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو یہ منزلت عطا کی ہے، یہ فضیلت عطا کی ہے کہ یہ انبیاء سے بھی افضل۔ اب یہیں سے یہ بات چھڑے گی کہ تم لوگ امیر المومنین کو کیوں تمام انبیاء سے افضل؟ ہم اسی لیے افضل مانتے ہیں کہ ان کے یقین کے جیسا کسی انبیاء کا یقین نہیں ہے، ان کے علم کے جیسا کسی اور انبیاء کا علم نہیں ہے۔ دلیل کسی اور موقع پہ عزیزان گرامی، رسول کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ رسول کے بعد اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو امیر المومنین ہے۔ دلیل خود پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر۔ دوسری وہی حدیث، بالکل تھوڑا سا لفظ کی تبدیلی، علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ حدیث دو طریقے سے لیکن لفظ میں تھوڑی سی تغیر اور تبدیلی ہے۔ علی خیر البشر من شک فیہ فقد کفر، کیونکہ پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، یہاں زیادہ ترجمہ اور جو ہے لفظ کے اوپر گفتگو نہیں، لیکن اگر یہی کوئی عوام کا مجمع ہوتا تو ضرور اس پہ گفتگو کرنا مناسب ہوتا کہ جو ہے کس طریقے سے کیوں آخر لفظ میں ہیرا پھیری ہوئی۔ علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ عربی میں ایک لفظ انکرا بھی ہے، اگر آ جاتا یہاں پہ تو کون سی مشکل ہو جاتی؟ کوئی مشکل ہو جاتی؟ علی خیر البشر من انکرا فقد کفر، لیکن نہیں، ابا کا لفظ آیا، قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ لفظ ابا آیا کہ نہیں وہاں پہ؟ ابا بمعنی انکرا، لیکن عزیزان گرامی تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ کیا؟ علی
خیر البشر من ابا فقد کفر انکرا انکار کرنا. لیکن ایک لطیف نقطے کی طرف جو آپ کے سماعتوں کے حوالے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. ہو سکتا ہے یہاں نہ چلے لیکن عوام میں انشاءاللہ خوب اچھا چل سکتا ہے وہ جو ہے. انکرا، آپ سے کوئی چیز سوال کیا ہم نے، وہ چیز نہیں ہے. میں نے قلم مانگا، قلم نہیں، آپ نے زبان سے کہا نہیں ہے. ماکھو ندارت آئی ہیو نوٹ اے پین، کہہ دیا آپ نے. فزیکلی آپ کی یہ ٹنگ جو ہے استعمال کیا منفی میں. انکرا، انکار کیا آپ نے، نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، ہو سکتا کہیں اور ہو. ایک مرتبہ آتا ہے ابا. یہ ابا زبان کے انکار کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج کے ذریعے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں. مثلا میں نے آپ سے ایک چیز مانگی، آپ نے انکار کیا، لیکن انکار میں سر کا استعمال کیا. ایک مرتبہ یوں کیا، ایک مرتبہ یوں کیا. انکار کیا آپ نے، تو کہتے ہیں کہ ابا میں دو طریقے سے زبان بھی، یعنی اب دقیق میں جائیں گے تو کیا زبان یہ باڈی لینگویج میں نہیں آئے گا، جو ہے آئے گا. لیکن ایک انکار جو ہے قلبی انکار، ایک جسم کے ساتھ انکار، یعنی حرکت کے ذریعے سے انکار. تو اب آپ سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ قرآن میں کیا، جب ملائکہ سے اقرار لیا گیا تو وہ شیطان نے جو ہے ابا، انکار کیا، واستکبر وکان من الکافرین. یہ عزیزان گرامی جو اعتقاد انکاری اس کا تھا تو تھا ہی، پلس اس نے جسم کے ذریعے سے بھی انکار کیا تھا، اپنے باڈی لینگویج سے بھی انکار کیا تھا. آج یہ دنیا میں ہمیں ایسے انسان ملیں گے جو مختلف اوقات پہ، مختلف ٹائم پہ یہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ حرکت کوئی اور نہیں بلکہ یہ ابلیس اور شیطان کی سیرت ہے، جسے کچھ مسلمانوں نے اپنا لیا ہے. آج صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. علی خیر البشر من شک، علی خیر البشر. کائنات میں علی سے افضل کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ان کی افضلیت یا ان کے اچھے ہونے پہ شک کرے گویا فقد کفر، کافر ہو گیا وہ. علی خیر البشر من ابا، جو انکار کیا وہ بھی کافر. عزیزان گرامی یہ ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ کائنات میں قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، قرآن سے برتر کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن جیسی عظمت کسی اور کتاب کو اللہ نے نہیں عطا کیا. قرآن سے بڑھ کے منزلت اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتا. اور احادیث میں متعدد مرتبہ یہ آیا ہے علی عدل القرآن. علی عدل القرآن یعنی مساوی القرآن، برابر ہیں قرآن کے. اور کیا؟ حدیث الثقلین، کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں، دو مساوی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت. اس عطرت اہل بیت میں امیر المومنین شامل ہیں. تو قرآن، پوری دنیا میں قرآن کا کوئی جواب نہیں.
पूरी दुनिया में कुरान की कोई मिसाल नहीं, यानी इस जैसा कोई किताब इसकी नज़ीर नहीं है, इसके मिसल नहीं है, इसके जैसा नहीं है। और यही वजह है कि अल्लाह ने जो पेश किया वो ज़माना, वो वक्त कि जब अरबों में उनके शेर व शायरी का बोलबाला था, चर्चा था, उनकी फसाहत व बलागत की तोती बोलती थी। अपनी फसाहत व बलागत के सामने वो दूसरे को एकदम पस्त समझते थे, दूसरे को गूंगा समझते थे। ऐसे मौके पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल करके इनके गुरूर को रगड़ा और कहा, चैलेंज किया, तहद्दी, दावा, अगर तुम ये कहते हो तो इस कुरान का जवाब लेके आओ। और ये तहद्दी, ये चैलेंज, ये दावा पूरी दुनिया, यानी जब तक दुनिया कायम है तब तक ये चैलेंज और दावा भी कायम है। आज भी किसी में मजाल नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अल कलाम यजुर्रुल कलाम। मैं जो अभी बातें बहुत आगे निकल जाएंगी, लेकिन नहीं ला के मैं रोकता हूँ यहाँ पे। फिर कभी मौका मिला तो इसी कुरान के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू रहेगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंशाअल्लाह कुरान के ऊपर, कुरान के मुताल्लिक और मौका दिया तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से कुरान अल्लाह की किताब, इस किताब का कोई नज़ीर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई इसका बदील नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत को जो है रसूल की ज़ुबान से एक कहा, जिसे हदीसुस सकलैन कहा। चूँकि अगर मैं पूरे वो इस्तदलाल पेश करूँगा तो इसी के ज़ुमरे में हदीसुत तैर भी आ रहा है। जब रसूलुल्लाह के सामने इब्न अनस ने वो 2 परिंदों को भुना हुआ तीतर बटेर, जिसे मन्नो सलवा कहते हैं, रखा, तो पैगंबर ने दुआ की, पालने वाले मेरे इस खाने में उसको शरीक करार दे कि जो कायनात में सबसे अफजल तरीन फर्द हो, सबसे अफजल। अमीरुल मोमिनीन जब आए हैं उस दरवाजे पर तो 3 मरतबा दक्कुल बाब का किया, पूछा, अली को कहा नहीं अभी नहीं है। लेकिन एक मरतबा जो है रसूलुल्लाह ने पूछा कौन, तो इब्न अनस ने कहा या रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हैं। तो एक मरतबा फ़ौरन कहा कि मैं कब से उन्हीं को तो तलाश कर रहा हूँ। अब अज़ीज़ान गिरामी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने दुआ की और अमीरुल मोमिनीन उसमें शरीक हुए, तो रसूलुल्लाह की गोया दुआ झूठ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह कि कायनात में अली से अफजल बाद रसूल कोई नहीं हो सकता, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन। ये पहले हदीसुस सकलैन, दूसरे वो हदीस कि जिसमें कहा गया कि अहले बैत इल कुरान है, तीसरे ये हदीसुत तैर। और कौन सी हदीस, अगर सब आज ही बयान कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ होना चाहिए ना, लेकिन यहीं पे रोकते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब किताब हदीसुस सकलैन ये बयान कर रही है कि हम तुम्हारे दरमियान 2 बराबर की चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत, तो जब कुरान के लिए ये आया है कि कुरान का कोई मिसल नहीं हो सकता, कुरान के कोई बराबर नहीं हो सकता, कुरान के कोई जो है बात, कुरान के मुकाबिल में कोई जो है अपनी बात नहीं ला सकता, तो जब इस कुरान नातिक का कोई जवाब दुनिया में नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि कुरान सामित, जब कुरान नातिक, कुरान सामित का कोई जवाब और बदील नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि कुरान नातिक का कोई बदील और नज़ीर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि बराबर कोई इनके बराबर में आ जाएगा तो फिर ये बराबरी ख़त्म हो जाएगी, ये मसावात नहीं रहेगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरीके से अल्लाह ने इस कुरान को मौजज़ा अता किया है, मौजज़ा बना के नाजिल किया है, इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मौजज़ा बना के भेजा है। दलील क्या है? दलील यही है कि कुरान मौजज़ा है और अहले बैत भी मौजज़ा हैं। दलील यह है कि कुरान क्या अपनी फसाहत और बलागत पे बाकी रहना और दुनिया में मौजूद रहना बतौर मौजज़ा इस बात की दलील है कि इस
کتاب کے صاحب معجزہ کوئی پردے غیب میں موجود ہے جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. جس طریقے سے یہ معجزہ ہے وہ بھی صاحب معجزہ ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. اللهم صل على محمد وآل عزیزان گرامی، علی اس کائنات میں افضل ترین شخص کا نام ہے، ابرز ترین مصداق کا نام جو اس تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اللہ نے جس طریقے سے انہیں اتنی عظمت عطا کی ہے، اتنی منزلت عطا کی ہے، اتنا ہی اس دنیا میں ان کے اوپر مصیبت بھی. عزیزان گرامی، چونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ، ہمیں قرآن کے متعلق یہاں کچھ گفتگو کرنا چاہیے تھا. قرآن کی فضیلت، قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن کیسے پڑھا جائے، قرآن کی کیسے تلاوت کیا جائے. لیکن اسی ماہ رمضان المبارک میں اس عظیم ترین شخص کی جو ہے شہادت بھی واقع ہوئی. اور ان کی عظمت، ان کی افضلیت اپنوں نے نہیں، غیروں نے ان کی افضلیت کا اقرار کیا. جارج جرداق جیسے ریسرچ کرنے والوں نے بھی علی کی فضیلت کو مانا ہے. جب امیر المومنین، عزیزان گرامی، زیادہ مصائب نہ پڑھتے ہوئے جب شب 19 امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں افطار پہ آتے ہیں، اور جب بیٹی نے باپ کو افطار کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کی روٹی، نمک اور ایک پیالہ دودھ، جب رکھا گیا عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ کیا امیر المومنین کے پاس اور غذا نہیں تھی؟ کیا جناب ام کلثوم کے پاس اور غذا نہیں تھی؟ یہی تھی. کہتے ہیں کہ کیا امیر المومنین یہ تواضع اور انکساری کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ یہ زہد کا کیا مطلب؟ آج دنیا کہہ دیتی ہے کہ بڑے زاہد بنے، نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ کی زہد دیکھ لیتے. عزیزان گرامی، زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا نہ ہونا، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا مٹھی میں ہو اور وہ ان چیزوں کے تابع نہ ہو. لوگوں کے پاس چیزیں آتی ہیں، اس کے تابع ہو جاتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے اس کے تابع نہ ہونا زہد زاہد ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. اب ام کلثوم سے کہا، بیٹی کیا اپنے باپ کو تم نے کبھی ایک وقت میں 2 طرح کے غذا کو تناول کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بیٹی نے ایک مرتبہ چاہا کہ اس نمک اور جو کی روٹی کو اٹھایا جائے. یہ عزیزان گرامی، امیر المومنین نے فوراً بیٹی سے کہا، خبردار، اس دودھ کے پیالے کو اٹھایا جائے. اب عزیزان گرامی، بیٹی نے دودھ کا پیالہ اٹھایا. ایک مرتبہ رات کا وقت آ گیا، امیر المومنین ہیں جو مسجد کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. جاتے جاتے ایک مرتبہ زنجیر نے علی کے دامن کو تھاما، کچھ آگے بڑھے، پلی ہوئی مرغابیوں نے علی کے دامن کو پکڑ کر اپنے زبانی بے زبانی میں کچھ کہنا شروع کیا. امیر المومنین نے بیٹا حسن کو بلایا، اے بیٹا حسن، دیکھو جب تک تم ان کی جو ہے کفالت کر سکنا کرنا، جب تک تم ان کے کھانے پانی کا انتظام کر سکنا. اے بیٹا، جب تم سے نہ ہو سکے تو تمہیں آزاد کر دینا. یہ مجھ پہ گریہ کر رہی ہیں، یہ مجھ پہ گناہ کر رہی ہیں. یہ عزیزان گرامی، وہ امیر المومنین جو گھر کے پلی ہوئی مرغابیوں پہ اتنا خیال رکھ رہا ہو، جس کی نگاہ اس پہ، ان جانوروں پہ ہو، ان پرندوں پہ ہو، ان چوپایوں پہ ہو،
ہاں عزیزان گرامی، اس علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب انہی علی کے بیٹے اور بیٹیاں اور انہی شام غریبہ کے بعد، عشر عاشور کے بعد اسی کوفے سے گزارا گیا ہوگا، جن کے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے ہوئے ہوں گے، الاتش کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی۔ اے عزیزان گرامی، علی وہ خیال کر رہا ہے کہ یہ مرغابیاں بھوکی نہ رہیں، یہ مرغابیاں پیاسی نہ رہیں، لیکن اسی کوفے کے بازار سے جب علی اور جب اولاد علی کو گزارا گیا تو پانی تو درکنار، لیکن گھروں کے اوپر سے پتھریں پھینکی جا رہی تھیں، گرم پانی پھینکا جا رہا تھا، منادی ندا دے رہا تھا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی نواسیاں ہیں، اے تماشائیوں تماشا دیکھو۔